تصویر کشی کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر میں چونکہ رائٹ اپ بھی لکھا کرتا تھا، مختلف پروگرامز کے مضامین لکھا کرتا تھا. خالد اطہر صاحب جو مڈ ویک میگزین کے انچارج تھے، ان سے میری بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی اور بڑی قدر کرتے تھے وہ ایسے نوجوانوں کی جو لکھنا شروع کیا تھا یا لکھتے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا. وہ بہت سراہتے تھے ان کو. سلیم بیگ صاحب تھے، اللہ ان کے قریب رحمت کرے، بہت اچھے انسان تھے، جنگ اخبار میں بہت مشہور تھے. وہ میگزین انچارج سلیم بیگ صاحب بھی تھے. کچھ سال بعد یہ ہوا کہ امریکن الیکشن کا بڑا پاکستان میں اتنا ہنگامہ امریکہ میں میرے خیال نہیں ہوتا جتنا پاکستان میں الیکشن، امریکہ کے ہونے والے الیکشن کی گہمہ گہمی نظر آتی ہے. خالد اطہر صاحب نے مجھے کہا کہ فاطمی صاحب ایسا کیجئے کہ امریکہ کے الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور آپ امریکن الیکشن پہ، ان کے کانسٹیٹیوشن پہ اور جو کچھ آپ ان کے بارے میں اچھا لکھ سکتے ہوں تو آپ اس پہ ایک کم از کم 2 پیج کا، جو مڈ ویک میگزین کے 2 پیج کا ایک آرٹیکل جو ہے لکھیں. آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں ہیں لکھنے والے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ہو جائے. بہرحال اس تناظر میں انہوں نے مجھے ایک رائے دی کہ آپ ایسا کیجئے، امریکن ایمبیسی جائیے اور وہاں میرے کچھ ملاقاتی ہیں، وہاں پہ آپ وہاں کی سب سے پہلے تو لائبریری کی ممبرشپ لیجئے وہاں سے اور آپ کو بآسانی مل جائے گی اور وہاں پھر بکس اسٹڈی کر کے آپ اپنا آرٹیکل تیار کریں. بہرحال ان کی ہدایت پر میں امریکن ایمبیسی پہنچا. وہاں پہ مجھے لائبریری کی ممبرشپ مل گئی اور پھر میں نے کتابیں کھنگالنی شروع کی کانسٹیٹیوشن پہ امریکہ کے. اور بہرحال وہ اتنا معیاری آرٹیکل، بہت محنت سے لکھا. تقریباً مجھے اس آرٹیکل کو لکھنے میں تقریباً 3 مہینے تو اس کی اسٹڈی میں لگے اور 3.5 مہینے بعد امریکن الیکشن تھا جس میں بل کلنٹن صاحب کو آنا تھا. امریکہ کے غالباً 42 پریزیڈنٹ تھے وہ. بہرحال اس مضمون میں میں نے یہ لکھا کہ جب سے امریکہ آزاد ہوا ہے اتنے صدور آئے، اتنے چشمہ لگاتے تھے، اتنے پستاقت تھے، اتنے اسٹک لے کے چلتے تھے، اتنے صدور نے امریکن شہریوں سے ہاتھ ملائے. تو اب میں سنگر مشین میں جب ملازمت کر رہا تھا اور اس کے بعد یہ جو واقعہ سڈنلی ہوا، جہاں میں سوچ رہا تھا کہ میں بہت عرصے تک یہاں رہوں گا، یہاں سے اکاؤنٹس چونکہ میرے پاس سبجیکٹس میں تھے، یہاں سے کچھ سیکھ کے نکلوں گا. بہرحال اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ میں ہلکا سا دل برداشتہ ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنے آفیسر سے کہا کہ بھائی میں آج ذرا مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہوں پرسنل ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے اور ان کی کیا نام ہے ایک طرح سے انٹیمیشن کی وجہ سے، تو مجھے پھر چھٹی دے دی جائے. میں انشاءاللہ کل آؤں گا، ذرا فریش مائنڈ ہوں گا. اس تناظر میں میں نے آفس سے اپنے رخصت لی اور سیدھا گھر آ گیا. گھر جب آیا تو میرے چونکہ ابو کو اس وقت فالج ہوا تھا اور بہت سارے ان کے دوست ان سے ملاقات کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، ان کے احوال پوچھنے کے لیے گھر آیا کرتے تھے. تو میں جب گھر آیا تو مجھے والدہ نے بتایا کہ تمہارے حسن انکل جو ہیں ابو سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور تم ایسا کرو بازار سے جا کے کچھ ناشتے کی چیزیں لے آؤ. چنانچہ میں بڑا خوش ہوا اور فطری طور پہ مجھے کئی گھر میں مہمان آتے تھے تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا اور بڑی کوشش یہ ہوتی کہ جو بھی کچھ ہے اس کے سامنے نکال کے رکھ دیا جائے، وہ خوش جائے، کیونکہ جس ملنساری سے وہ ملنے آیا ہے تو اسی طرح کی ملنساری ہمیں بھی دکھانی چاہیے. بہرکیف میں تھوڑی دیر میں مارکیٹ پہنچا، ان کے لیے وہ مختلف چیزیں لی اور واپس آ گیا. امی نے میری پھر ٹرے سجائی اور اس کے بعد میں اپنے والد کے پاس آیا تو وہاں حسن انکل بیٹھے تھے اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا، اور شہزاد بیٹا کیسے ہو؟ معاف کرنا میں چونکہ بہت ہی مصروف رہتا ہوں اور مصروفیت کی وجہ سے میں بر وقت نہیں آ سکا. مجھے بہت افسوس ہوا، میرے بچپن کا دوست اسے فالج ہوا اور بہرحال اللہ کرم کرنے والا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ماشاءاللہ یہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، صاف گفتگو کر رہے ہیں. ورنہ عموماً فالج کے پیشنٹ
لڑکھڑاتی بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کے ویژن بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ بیٹھ بھی صحیح نہیں سکتے. بہرحال ایسی کوئی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو یہ بہت ہمت دی تھی میرے والد صاحب کو. بہرکیف اسی اسنا میں جب وہ ناشتہ فرما رہے تھے حسن انکل، تو انہوں نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو آج کل؟ تم تو ماشاءاللہ بڑے ذہین اسٹوڈنٹ تھے، مجھے یاد ہے تم 5th کلاس میں تم نے اسکالرشپ لیا، 8th کلاس میں اسکالرشپ لیا، تو اب تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ابو کی بیماری کے بعد میں جو ہے یہاں پہ قریب وہ ہے انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے سنگر سیونگ مشین کمپنی، میں اس میں آج کل جاب کر رہا ہوں. تو کہنے لگے بھائی اچھا، وہ کہنے لگے کہ اچھی، یہ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تمہاری پڑھائی کہاں تک ہوئی؟ تو میں نے کہا میں انٹر کامرس کے فائنل کے لیے اب وہ اگلے مہینے میرے انشاءاللہ امتحان ہے. کہنا اچھی بات ہے. اچھا تم ایسا کرو کہ تم اتوار کو گھر آنا، اور بلکہ تم تو اچھا، حسن انکل کا گھر میرے ابو کے دوستوں میں وہ گھر تھا کہ جب بھی میری سال کی جولائی کی اور دسمبر کی اسکول کی ویکیشنز ہوتی تھیں تو میں ان کے گھر، ان کا بیٹا ہے لیاقت حسین، اس سے میری بہت دوستی تھی، اور ہم اکٹھے ہی تقریباً ہم عمر ہی ہیں. تو اس سبب میں چھٹیوں کے سبب یا تو اپنی نانی کے گھر چلایا جایا کرتا تھا، یا میں لیاقت کے گھر حسن انکل کے گھر چلایا جایا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنا تم ایسا کرنا، ہفتے کو آ جانا، شام کو ہفتے کو آ جانا، اور پھر اتوار کو میں تمہیں کہیں لے کے چلتا ہوں. ابھی نہیں، میں بتاؤں گا تم کو. بہرکیف تو انشاءاللہ ہم چلیں گے تاکہ تمہاری کوئی اچھی سی جاب کا انتظام ہو جائے. اور بہرکیف میں بہت خوش ہوا کہ چلو میرے ابو کے ایک دوست نے میرے لیے اتنا سوچا کہ وہ مجھے کسی اچھی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں. بہرکیف وہ پھر تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے. جب وہ رخصت ہو گئے تو میں پھر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچتا رہا، خیالات وہ ہوتے رہے کہ بھئی سب سے بڑی بات یہ سوچنی شروع کی میں نے کہ دیکھو سنگر مشین میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا کہ بھئی آپ اگلے مہینے تک کام کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا گھر بیٹھے کیا انتظام کر دیا. بہرحال میں بڑے خوش سیٹرڈے جو آئی نیکسٹ میں ان کے گھر گیا. ظاہر ہے میرا جانا پہچانا گھر تھا. اور اتوار کو جو ہے حسن انکل نے مجھے کہا کہ ایک میرے دوست آئیں گے. حسن انکل نے کہا کہ سنڈے کو تم 11 بجے بالکل ریڈی رہنا، میرے ایک دوست مجھ سے ملنے والے ہیں، آ رہے ہیں، اور مجھے ان سے تمہیں ملوانا ہے. لہٰذا یہ بات ہے 1977 کی. اور بہرحال 11 بج گئے. ان کے دوست بڑے وقت کے پابند تھے، عین 11 بجے وہ ان کے گھر پہنچے، اور انکل نے آواز دی مجھ کو جب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے کہا کہ شہزاد میاں آئیے آپ. بہرکیف میں ان کے پاس ڈرائنگ روم میں جب گیا تو ایک صاحب بڑے بہترین سفاری سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو سلام کیا اور وہ مجھ سے اٹھ کر ملے. اور اس زمانے میں رواج تھا کہ بڑے بزرگ بھی اٹھ کر ملتے تھے، اور اب تو خیر یہ نہیں رہا. بہرکیف انہوں نے مجھ سے پوچھا حسن انکل نے میرا تعارف کرایا کہ یہ لیاقت علی خان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں. کہنا یہ ان کے پوتے ہیں مشرف علی خان صاحب، یہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پرسنل مینیجر ہیں، اور میں نے تمہاری جاب کے سلسلے میں ان سے بات کی ہے. تو اب باقی تم لوگ آپس میں بات کر لو تاکہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کب تمہیں ہوٹل جانا ہوگا اور کب تمہاری ملازمت کا آغاز ہوگا. مشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا جاب کے سلسلے میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں انہوں نے پوچھے مجھ سے، اور میں ان کو مطمئن اپنے جوابات سے مطمئن کرتا رہا
کہنے ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہے کہ کل منڈے ہے، آپ صبح 10 بجے ہوٹل آ جائیے اور پھر مجھ سے ملاقات کیجیے، اس کے بعد میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے وہ میرے لیے جاب کے لیے ایک اچھی جگہ پہ جاب کا انتظام ہو رہا ہے۔ بہرحال میں کچھ دیر میں اٹھ کے وہاں سے آ گیا اور پیر کا منڈے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخر کار منڈے بھی آ گیا اور میں اس جگہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا جہاں سب سے پہلے میں اپنے بچپن میں، جب میں غالباً 8 سال کا تھا یا 9 سال کا تھا، 1964 میں پہلی دفعہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کراچی کا واحد 5 اسٹار ہوٹل تھا جسے پاکستانی پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے اس کا ہوٹل کا افتتاح کیا تھا۔ اور اس وقت یہ تھا کہ ہم لاہور میں رہا کرتے تھے 1964 میں، تو ہم کراچی آئے ہوئے تھے اور ساری کراچی کے لوگ جو ہے وہ اس 5 اسٹار ہوٹل کے افتتاح کے بعد اسے دیکھنے جا رہے تھے۔ تو میں بھی میرے انکل تھے شہاب الدین ان کا نام تھا، میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا اور وہ ہمیں ہوٹل دکھانے لے گئے، ایک عالی شان عمارت، اور جس طرح 5 اسٹار ہوٹل کی اسٹاف ہوتا ہے، اس کا محل و وقوع ہوتا ہے، اس کی آرائش ہوتی ہے، وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہے۔ اور یہ بات ہے بچپن کی، 1964 کی۔ بہرحال ذہنی طور پر میں اتنا خوش تھا کہ میں اس جگہ ملازمت کے لیے جا رہا ہوں جو میں فرسٹ ٹائم میں نے 1964 میں دیکھی تھی۔ بہرحال میں وقت مقررہ پر 10 بجے ہوٹل کانٹیننٹل پہنچ گیا، اور چونکہ حسن انکل کا جو کاروبار تھا، ایکچولی وہ ڈائمنڈ کی جیولری کا کاروبار کرتے تھے، اور اسی ہوٹل کی لابی میں ان کی کالیر جیولرز کے نام سے اور گفٹ ٹریجر کے نام سے 2 دکانیں تھیں۔ تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مشرف صاحب کہاں بیٹھتے ہیں۔ بہرحال میں ان کی شاپ پر پہنچا اور وہاں پہ میں جب گیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ مشرف صاحب جو ہیں آپ ابھی آئے نہیں ہیں، کسی میٹنگ میں ہیں، تو آپ تھوڑی دیر یہیں انتظار کیجئے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ آ جائیں گے تو وہ کال کے ذریعے آپ کو بلا لیا جائے گا۔ بہرحال میں ان کی شاپ پہ ہی بیٹھا۔ بیٹھنے سے بہتر میں نے یہ سمجھا کہ لابی میں بہت چہل پہل تھی، اور کیوں نہ میں لابی کا ایک راؤنڈ لے کے آ جاؤں، تاکہ مشرف صاحب جب خالی ہوں گے تو لابی کا راؤنڈ جیسے ہی میں نے شروع کیا، میں چہل قدمی کرتا ہوا جیسے ہی لفٹ کے پاس پہنچا تو میری آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ فلم اسٹار محمد علی ایک طویل قد کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے برابر میں زیبا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں تو ششدر رہ گئیں ان کو دیکھ کر کہ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور میں ان کو اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت میں چونکہ شاید عمارت کھنڈرات بتا رہے ہیں، عمارت شاندار تھی کی والی بات تھی، اس وقت میں بہت اسٹائلش ہوا کرتا تھا اور بہت شارپ ہوا کرتا تھا، اچھی ڈریسنگ کیا کرتا تھا، اس دن بھی میں اچھی ڈریسنگ کیا ہوا تھا۔ خیر میں جب ان کو دیکھا محمد علی صاحب کو، میں نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، اور بڑی اس سے انہوں نے مجھے شفقت سے جو ہے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پوچھا میاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بالکل نوجوان جس کی مونچھیں ابھی آنی شروع ہوئی تھیں۔ بہرحال تو میں نے انہیں بتایا کہ میں یہاں جاب کے سلسلے میں آیا ہوں، اور میں نے آپ کو لفٹ کے پاس دیکھا تو ایک دینہ خواہش میری پوری ہو گئی کہ میں آپ سے مصافحہ کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگے بھائی میری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور کندھے پر انہوں نے شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر یہاں کسی ہوٹل میں کسی سے کہنا ہے آپ کی جاب کے سلسلے میں تو آپ مجھے اس کا نام بتائیے،
اور میں اس کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگے گا جب میں نیکسٹ وزٹ پہ آؤں تو میں آپ کو ہوٹل کے ریسیپشن پہ دیکھوں۔ بہرحال اس جملے نے مجھے اس قدر تقویت فراہم کی کہ میں ان سے شکریہ کہہ کر اور رخصت لے کر آگے بڑھ گیا۔ آگے جب بڑھ گیا میں نے لابی کا راؤنڈ لیا، اتنے میں تقریباً میں جب واپس آیا تو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ مختلف لوگ، مختلف ایئر لائنس چیک ان چیک آؤٹ ہو رہی تھیں، کراچی کی ایلیٹ کلاس اینڈ فلم انڈسٹری کی ایلیٹ کلاس، ٹیلی ویژن کی ایلیٹ کلاس، سب میں نے بہت سارے اداکاروں کو وہاں دیکھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں ایسے وقت پہ آیا ہوں کہ ساری جو شوبز کی انڈسٹری ہے وہ ہوٹل میں ہی آئی ہوئی ہے اس وقت۔ لابی کے اس خوشگوار دورے کے بعد میں واپس کالج جولر آیا تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ مشرف صاحب اپنی میٹنگ سے فارغ ہو کے اپنے دفتر میں آ گئے اور آپ ان سے ملاقات کے لیے آ جائیے۔ اب چونکہ ہوٹل کی تمام آفیسز جو تھے وہ ہوٹل کے بیسمنٹ پہ بنے ہوئے تھے اور اوپر ہوٹل کی عمارت تعمیر تھی۔ میں نے حسن انکل کے داماد ابو محمد بھائی سے کہا کہ مجھے تو راستوں سے واقفیت نہیں ہے، کائنڈلی اگر آپ مجھے مشرف صاحب سے ملانے کے لیے لے چلیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر وہ میرے ساتھ ہو لیے اور ہم لوگ چلتے چلتے لابی میں لفٹ کے پاس آئے، اور لفٹ سے ایک نیچے زینہ جا رہا تھا، اور ہم پھر تھوڑی کچھ دیر میں ہم مشرف ہوٹل کے بیسمنٹ میں موجود تھے۔ بالکل آخر میں جا کے لیفٹ سائڈ پہ ان کے آفیسز تھے ہوٹل کے، اور رائٹ سائڈ پہ اسٹاف کے کیفیٹیریا اور دیگر چیزیں تھیں، اسٹورز تھے۔ بہرحال ہم جب پہنچے تو بڑی اندر اطلاع کروائی گئی وہ کہ شہزاد فاطمی آئے ہیں، تو وہ حسن انکل کی دوستی میں باقاعدہ آفس کے اپنے صدر دروازے تک آئے اور مجھے ویلکم کہا اور کہنے آؤ بیٹا، میں تو تمہارا ویٹ کر رہا تھا، مجھے یہ تمہارا چہرہ بھی یاد تھا اور تمہارے لیے کیا کرنا ہے مجھے وہ بھی یاد تھا۔ بہرحال آؤ، اور اس کے بعد وہ ہم ان کے آفس میں بیٹھ گئے۔ آفس میں جب بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنی سیکرٹری کو انٹرکام پہ کہا کہ وہ امپلائی فارم جو ہے کہ اندر لے آئیے، اور کچھ ہی دیر میں وہ ان کی سیکرٹری امپلائی فارم ان کے دفتر میں لے آئی، اور مشرف صاحب نے مجھے وہ فارم بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا اس کو آپ فل اپ کر لیجئے، اور اس کے بعد خیر میں تمام فارم کو میں نے فل اپ کیا، اور جب وہ کالم آیا کہ پوسٹ اپلائیڈ فار، تو میں نے مشرف صاحب سے پوچھا کہ سر میں اس کالم میں کیا لکھوں؟ تو مشرف صاحب کہنے لگے بھائی آپ بہت ینگ ہیں، اسمارٹ ہیں، آپ اس میں ایز اے ریسیپشنسٹ لکھیے، اور یو آر فٹ فار دس ڈیوٹی۔ بہرحال مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ مجھے ایک اچھی 5 اسٹار انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایز اے ریسیپشنسٹ کی جاب مل رہی ہے۔ بہرحال وہ فارم لکھ کر میں نے اس جگہ پر پوسٹ اپلائیڈ فار میں ریسیپشنسٹ لکھ کر میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ کسی انٹرکام پہ بات کر رہے تھے، اور فارم لے کر انہوں نے اپنی سیکرٹری کو دیا اور اس سے کہا کہ بھئی یہ آپ رکھ لیجئے، اور شہزاد میاں آپ کل ایسا کیجئے کہ تمام آپ کے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، جاب کوئی ایکسپیرینس ہو اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ لے آئیے گا، انشاءاللہ پرسوں پہلی ہے تو 1 جولائی 1977 سے آپ ہمارے امپلائی ہوں گے۔ بہرحال یہ مرحلہ تمام ہوا اور میں ہوٹل سے واپس گھر آیا، اور ایک عجیب خیالات اور خوشگوار حیرت، اور جہاں کا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مہربانی فرمائی تھی کہ جہاں کا میں خواب دیکھا کرتا تھا مجھے وہاں پہ جاب ملی۔ بہرکیف 20 جولائی 1977 سے میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل کا امپلائی ہو گیا۔ شروع میں مجھے جب ریسیپشنسٹ، وہاں دستور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسیپشن کی ڈیسک پہ کھڑا کرنے سے پہلے ہوٹل کی پالیسی یہ تھی کہ سب سے پہلے آپ کو 6-7 مہینے روم ریزرویشن کی ٹریننگ دی جائے تاکہ آپ کی واقفیت ہو
کہ ہمارے ہوٹل میں کتنے کمرے ہیں، اس کے کیا ریٹ ہوں گے، کس کمرے کے ساتھ کیا چیزیں آپ کو مفت فراہم کی جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ بریک فاسٹ مفت ہوگا، لنچ مفت ہوگا یا ڈنر مفت ہوگا. اس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے، ایک گیسٹ آتا ہے کمرے میں تو وہ کتنے دیر، اس کا دن کب ختم ہوتا ہے، وہ کس وقت اس کو چیک آؤٹ ہونا ہوتا ہے. ضروری ابتدائی معلومات جو ہے وہ ریزرویشن کے ذریعے آپ کو سب ملتی ہیں. بہرحال وہاں 6 مہینے تک میں ریزرویشن میں رہا، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹیبل پہ 6-7 ٹیلی فون پڑے ہیں، اور جو جس ٹیلی فون کی بھی گھنٹی بجے گی آپ کو جو فارغ ہوتا ہوگا، مجھ سمیت وہاں اور بھی اسٹاف تھا، تقریباً 8 کا اسٹاف تھا. ایک ہمارے روم سپروائزر تھے اور ایک فرنٹ آفس مینیجر تھے ہمارے، جسے ہمیں رپورٹ کرنا ہوتا تھا. تو 6 مہینے جب یہ کام ٹیلی فون سننے کا، روم ریزرویشن کا میں مکمل کر چکا، اب میری باری تھی کہ میں ریسیپشن پہ جا کر اپنی پوزیشن سنبھالوں. اتفاق سے میں کیفیٹیریا سے چائے پی کر نکل رہا تھا، مشرف صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. تو وہ کہنے راستے میں ملے، کہنے اور شہزاد میاں کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، کیسی چل رہی ہے آپ کی ٹریننگ، کیسی چل رہی ہے. تو میں نے ان سے کہا مشرف صاحب میں آپ سے کچھ لمحوں کے لیے ملنا چاہتا ہوں. کہنے آئیے میرے آفس آ جائیے، میں بھی 5 منٹ میں واپس آ رہا ہوں آفس کے لیے. بہرحال میں ان کے آفس چلا گیا اور وہاں کچھ دیر میں وہ آ گئے اور مجھے کہنا جی بولے بیٹا کیا بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ ایک بڑی ہیکٹک جاب ہے تو بہت اچھی، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، سننے کو مل رہا ہے، اچھے لوگوں سے گفتگو رہتی ہے. بہرحال میرے لیے، میں چونکہ ذرا سوشل آدمی ہوں اور کچھ میرا ادبی ذوق مجھ میں بہت موجود ہے، میں شاعری بھی کرتا ہوں، میں ادبی آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں. میرے لیے بڑا ایک عجیب سی جگہ ہو گئی ہے کہ میں بالکل، مجھے وقت نہیں مل پا رہا اپنی ان سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے. مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے، میں اپنی یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کو پروان چڑھانے یا نکھارنے کا موقع مل سکتا ہو. تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ اچھا. انہوں نے پھر کال بیل دے کے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے پوچھا بھائی وہ پرسوں بینکویٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس ایک بینکویٹ اسسٹنٹ کی جاب کے لیے ایک پرپوزل آیا تھا، وہ تم اگر فون کر کے پوچھو فوڈ اینڈ بیوریج مینیجر جو ہیں وہ سیٹ پر ہیں، تو میں ذرا ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ ہوٹل کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں بینکویٹ ڈپارٹمنٹ آتا ہے. جتنی پارٹیز ہوتی ہیں، جتنے فنکشنز ہوتے ہیں، وہ انہی کے فوڈ اینڈ بیوریج مینیجر کے انڈر میں ہوتے ہیں. بہرحال کچھ دیر وہ ان کی گفتگو رہی ٹیلی فون پہ، جسے میں سن نہ سکا. اور مگر مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ شہزاد میاں بات سنیے، آپ میری سیکرٹری کے ساتھ بینکویٹ ڈپارٹمنٹ چلے جائیے، اور وہاں پہ بینکویٹ ڈپارٹمنٹ میں بینکویٹ مینیجر ہیں، ان کو میں نے آپ کے لیے سمجھا دیا ہے، اور آپ ایسا کیجئے کل سے بینکویٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے جوائن کر لیجئے، اور جس ڈپارٹمنٹ میں آپ تھے فرنٹ آفس میں وہاں کے مینیجر سے مل لیجئے اور انہیں بتا دیجئے کہ میں بینکویٹ میرا ٹرانسفر ہو گیا، لیٹر میں آپ کا ابھی نکال دوں گا. بہرحال میں ان کی سیکرٹری کے ساتھ بینکویٹ ڈپارٹمنٹ آ گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ اتنا کوئی زیادہ کام نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کسی کو اپنے فنکشنز یا پارٹی بک کرانی ہے، اس سلسلے میں اس کو اٹینڈ کرنا ہوتا تھا، اس کو کیا مینو چاہیے. وہاں ہمارے بینکویٹ سپروائزر ہوتے تھے، بینکویٹ مینیجر ہوتے تھے. اسسٹنٹ کا کام یہ ہوتا تھا کہ صرف ان کو اسسٹ کرنا. اسی تناظر میں وہاں ٹک گیا. اور میری قسمت دیکھیے ماشاءاللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. 4 یا 5 دن ہوئے ہوں گے، چائنیز ایمبیسی سے ایک صاحب آئے جو ان کے PRO تھے. وہ ایک فنکشن بک کرانا چاہتے تھے ہمارے بینکویٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور اس فنکشن کا لب لباب یہ تھا کہ چائنا سے کوئی ثقافتی طائفہ آیا ہوا تھا، اور اس میں مختلف فنکار تھے
اور مختلف کرتب دکھانے والے فنکار تھے جو ان کی وجہ شہرت ہے کہ وہ ثقافتی طائفے میں بہت سارے قسم کے آئٹم ہوتے ہیں ان کے. بہرحال وہ اس کی بکنگ کے لیے آئے تھے تو میں نے ان کو اٹینڈ کیا اور پھر ان کا فنکشن بک ہو گیا. جب ان کا فنکشن بک ہو گیا تو قدرتی طور پہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں پہ کوئی ہمیں ایسا فوٹوگرافر اویلیبل ہوگا ہوٹل کی طرف سے جو ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافر ہو. تو اتفاق کی بات کہ میں اس زمانے میں مختلف کیلنڈرز کے لیے اور مختلف ویو کارڈز، جو اس زمانے میں وجہ شہرت بہت تھی ویو کارڈز کی، میں اس کے لیے فوٹوگرافی کرتا تھا. اس نے اتفاق دیکھیے کہ جب ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ان کو ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافر کی ضرورت ہے، اس زمانے میں غالباً 1978 تھا. جی ہاں 1978 کی بات ہے یہ. میں مختلف کیلنڈرز کے لیے، مختلف سٹی ویو کارڈز کے لیے ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافی کیا کرتا تھا مختلف ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے لیے. تو اور میں یہ سن کر اس کے منہ سے کہ مجھے ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافر چاہیے سن کر بہت حیران ہوا. بہرحال تو کچھ میں نے کہا ہاں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی یہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں. اس نے مجھے کہا کہ آر یو ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافر؟ میں نے کہا جی. اور یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی دراز کھولی اور میرے جو بھی میں نے ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافی کر رکھی تھی مختلف کیلنڈرز کے لیے وہ اس کے سامنے رکھ دی ایک البم کی صورت. وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو فائنل کرتا ہوں اور میں آپ کو فی فوٹوگراف 100 روپیز دوں گا. آپ نے 3 رول بنانے ہیں جس میں سے 6 رول جو ہوں گے جو ہمارے آڈینس آ کے بیٹھیں گے. کراچی کی ایلیٹ کلاس ہوگی، مختلف ایمبیسیز کے ایمبیسڈر ہوں گے، آپ کے منسٹرز ہوں گے اور مختلف رسائل جرائد کے سربراہان ہوں گے. 6 تصویریں آپ نے گروپ ان کی بنانی ہیں. باقی جو تصویریں ہیں وہ آپ ثقافتی طائفے کے مختلف آئٹمز ہوں گے، آپ نے اس کو جو ہے کور کرنا ہے. بہرحال میں اس اللہ تعالیٰ کی عنایت پہ بڑا خوش ہوا کہ جاب کی جاب ہو گئی اور میرے اضافی پاکٹ منی جو تھی اس کا بھی انتظام ہو گیا. بہرحال کچھ دنوں بعد وہ فنکشن ہوا اور اس میں جو ہے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امپلائی جو ہے وہاں کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. یہ وہاں کا ایک رول تھا. اس سلسلے میں مشرف علی خان میرے بہت کام آئے. میں نے ان کو بتایا کہ میں چونکہ فوٹوگرافی جانتا ہوں اور مجھے یہ آفر ہوئی ہے، کائنڈلی آپ اگر مجھے اجازت دے دیں تو میں یہاں پہ اس پروگرام کو کور کر سکوں. مشرف صاحب کچھ سوچنے لگے، پھر کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے کہ میں یہ آپ کو اجازت پہلی اور آخری دفعہ دے رہا ہوں، اس کے بعد میرے پاس ایسی گنجائش نہیں ہوگی. آپ کیجئے کام، کیونکہ مجھے بھی اپنے بڑے افسروں کو جواب دینا پڑتا ہے. اور یہاں کے رولز ریگولیشن میں اس زمانے میں ہوٹل کا دستور یہ تھا کہ اگر ہوٹل کی حدود میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہے تو اور اس میں آپ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے کسی دوست کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، تو آپ اس کارڈ کی کاپی کرا کر اور پھر اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن لکھتے تھے پرسنل مینیجر کو کہ میں اس تقریب میں فلانے دن ہوٹل میں موجود ہوں، کائنڈلی مجھے اجازت دی جائے میں یہاں شرکت کر سکوں. تو ہمیں پھر وہاں سے خصوصی اجازت ملتی تھی کہ ان کے رشتہ دار کی تقریب ہے لہٰذا انہیں الاؤ کیا جاتا ہے. باقاعدہ ہمارا لیٹر نکلتا تھا تاکہ، اور لیٹر کو ہم اپنی جیب میں رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی وہاں کوئی بڑا افسر اور کوئی اتھارٹی والا ہم سے پوچھ بیٹھے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو ہم اس کو وہ لیٹر دکھا سکیں. لہٰذا اسی طرح کا ایک لیٹر کہ میں نے اس چائنیز ایمبیسی کے فنکشن میں شرکت کرنی ہے مجھے دے دیا گیا تیار کر کے. اور میں ٹرانسپیرنسی اس زمانے میں بہت سستی ملا کرتی تھی، غالباً 150 روپے کی فلم ہوتی تھی اور صرف ایکفا والے اس کو
کوڈیک نے شروع نہیں کیا تھا ڈیولپ کرنا، اس کو ایکفا والے کرتے تھے اس زمانے میں. بہرحال وہ دن بھی آ پہنچا جب میں اس ثقافتی پروگرام کی کوریج کے لیے موجود تھا. مہمان آتے جا رہے تھے، اگلی نشستیں فل اپ ہوتی جا رہی تھیں، اور اس کے بعد میں جیسے جیسے وہ تقریب میں مدعوین آنے لگے اور میں اپنی فنکاری دکھانے پر معمور ہو گیا، تو مجھے کیمرے کی آنکھ سے نظر آیا. اس زمانے میں موسیقار سہیل رانا چونکہ مجھ سے واقف تھے اور میری ان سے بہت سلام دعا تھی، تو میں نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے، ان کے برابر میں جنگ اخبار کے شکیل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کراچی کی نامور شخصیات تھیں، ایلیٹ کلاس تھی، وہ سب بیٹھی ہوئی تھیں. بہرحال تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد وہ فنکشن ختم ہوا، اور مہمان جتنے بھی تھے مدعوین وہ بینکٹ ہال میں وہاں ریسیپشن کے لیے چلے گئے. تو مجھے یاد تھا کہ میں نے سہیل رانا صاحب کو یہاں دیکھا ہے، اور میں ان کو ڈھونڈتا ہوا کہ ان سے ملاقات مصافحہ کیا جائے. میں جب ان تک پہنچا تو ان کے برابر میں میر شکیل الرحمان بھی کھڑے ہوئے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، سہیل رانا صاحب کو، اور شہزاد میاں کیسے ہو بھائی، یہ کام تم نے کب سنبھال لیا؟ تو میں نے کہا یہ کام تو مجھے پرانا آتا ہے، مگر یہ کہ آج آپ نے اس وی آئی پی فنکشن میں مجھے دیکھا ہے تو اب شروعات میری یہاں سے شروع ہو گئی ہے. اور تمہارے ابو کیسے ہیں، اور بھائی کیسے ہیں؟ گھریلو تعلقات تھے ان سے، اور سب کا انہوں نے خیر احوال لیا. اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ میر شکیل الرحمان ان کے برابر میں کھڑے ہیں. میر شکیل الرحمان کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگے، شکیل یہ شہزاد میاں ہیں، بہت ٹیلنٹڈ بچہ ہے، یہ لکھتا لکھاتا بھی ہے، شاعری بھی کرتا ہے، اور آج فوٹوگرافی کے شغل سے بھی میں نے آراستہ دیکھ لیا. تو یار تم ان کو اپنے ہاں ذرا پذیرائی دو، ایسے بچے، ایسے نوجوان ہمارے اخباری صنعت میں آنے چاہیے، اور جہاں ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے. بہرحال اس تعارف کے بعد شکیل صاحب نے اپنی جیب سے مجھے کارڈ نکالا، وزٹنگ کارڈ، اور میری طرف میرے اس تعارف کے بعد میں نے دیکھا شکیل صاحب مسکرائے، اور انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وزٹنگ کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، آپ ایسا کیجئے، مجھ سے پرسوں مل لیجئے. اتوار کے بعد اگلے دن اتوار تھا، یعنی پیر کو مل لیجئے آپ. بہرحال جنگ اخبار سے میرا تعارف یہ تھا کہ جب بچوں کو جنگ میں میرے آرٹیکلز آتے تھے، بچوں کی کہانیاں، بچوں کی دنیا، رسالات اس زمانے میں نکلا کرتا تھا، اس میں میرے آرٹیکلز ہوتے تھے. ہمدرد نونہال اس زمانے میں ہوتا تھا، اور شاید اب بھی موجود ہے، اس میں میرے آرٹیکلز ہوتے تھے اور سفر نامے ہوتے تھے. تو اخباری صنعت سے میں اس حوالے سے تو واقف تھا کہ لکھنا لکھانا اور کسی جگہ کی سیر، مگر فوٹوگرافی کا چانس میرے لیے بڑا ایسا تھا کہ بس سمجھیے کہ ایک آخری جو اخباری صنعت کی جو ہنر ہے، مجھے اس کے جوہر دکھانے کا موقع ملنا تھا. فوٹوگرافی میں اس طرح پرفیکٹ ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کی شادی بیاہ، مائیوں، یار دوستوں کی پکنکیں، اور یہاں پر مجھے وہ زمانہ ایسا تھا کہ میں 33 میجرمنٹ کا رول یاشیکا میں ڈالتا تھا، اور 39 اور 40 پکچرز اس میں سے نکال لیا کرتا تھا، یعنی تقریباً 5 یا 6 اضافی تصویریں نکال لیتا تھا. اور بہت میرا اس میں فوٹوگرافی میں ہاتھ صاف تھا. اسی وجہ سے کیلنڈر کمپنیاں، ویو کارڈز کمپنیاں، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں مجھ سے تصویریں بنواتی تھیں. بہرکیف وہ پیر بھی آ گئی، اور میں نے یہ سوچ کر کہ چونکہ میری مارننگ ڈیوٹی ہے یہاں پہ اور 4 بجے میری چھٹی ہو جاتی ہے، تو اچھا ہے مجھے موقع ملے گا
تصویر کشی کا. بہرحال میں یہ سوچ کر پیر کو جنگ بلڈنگ پہنچ گیا. وہاں کا سیکورٹی اسٹاف تو مجھے جانتے ہی تھا کہ میں یہاں آرٹیکلز دینے کے لیے آتا ہوں. بہرحال میر شکیل الرحمان صاحب کا کارڈ میں نے سیکورٹی والوں کو دیا اور کہا مجھے میر صاحب سے ملنا ہے. تو کہنے ہیں وہ تو آپ کو بلایا ہے. میں نے کہا جی مجھے بلایا ہے اور 11 بجے کا میرا ٹائم ہے ملنے کا. خیر انہوں نے اوپر فون کیا اور میر صاحب نے کہا بھیج دیجئے ان کو. میں کچھ دیر میں میر صاحب کے کمرے میں موجود تھا. میر صاحب مجھے بہت تپاک سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ بالکل وقت پر آئے ہیں اور مجھے آپ کی پنکچولیٹی آف ٹائم نے بڑا متاثر کیا ہے. بہرحال انہوں نے انٹر کام پہ ٹیلی فون کیا. بچوں کی جنگ کے انچارج ساجد صدیقی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اور یہ کہا کہ آپ ذرا تشریف لے آئیے میرے آفس میں. اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ ٹرانسپیرنسی اس دن بنا رہے تھے تو وہ فنکشن آپ نے کور کیا تھا, کیا وہ ٹرانسپیرنسی آپ کے پاس ہے ابھی موجود؟ اب چونکہ مجھے میر صاحب سے مل کر چائنیز ایمبیسی جانا تھا تو میں نے اتفاقاً وہ تصویریں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. میں نے ان کے سامنے وہ تصویریں رکھ دی اور وہ تصویریں دیکھتے جاتے تھے اور وہ ان کے منہ سے واہ واہ نکلتی جاتی تھی کہ آپ نے تو بہت اچھے اینگل یوز کیے ہیں اور میں آپ کی فوٹوگرافی سے تو بہت متاثر ہوں. بہرحال اسی اثنا میں انہوں نے فون کیا. کہیں مجھے بس نام سننے میں یہ آیا ریاض یا سجاد, اب ان کا جو فوٹوگرافی کا شعبہ تھا اس میں غالباً سجاد نام تھا کہ بھائی وہ آپ ذرا میرے آفس میں آئیں. اب وہ جب آفس میں آئے تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں ان کو جانتا تھا. وہ سب سے سینئر فوٹوگرافر تھے جنگ اخبار کے. سجاد ہی نام تھا میرا خیال ہے. باہر ان سے میر صاحب کہنے لگے کہ سجاد وہ تم نے پرسوں ایک چائنیز ایمبیسی کا فنکشن کور کیا تھا نا, تو اس کی تصویریں تم نے واش کر لی؟ تو انہوں نے کہا سر وہ اس میں کیمیکل میں پڑی ہیں, میں بس سوکھنے میں ذرا ٹائم لگے گا اور میں آپ کو آدھے گھنٹے میں لا کے دے سکتا ہوں. اتفاق کی بات کہ میں نے ایک کہنا چاہیے حسن اتفاق یہ دیکھی کہ میں نے اس پروگرام جو مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس کا رائٹ اپ بھی لکھیں پروگرام کا, مگر میں نے شوقیہ طور پہ کہ چلو اخبار جہاں میں طلعت رؤوف صاحب سے میری بڑی دوستی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ایک رائٹ اپ لکھا جائے. اور چونکہ طلعت رؤوف اخبار جہاں میں فلمی مواد کے علاوہ سوشل مواد کو بھی پر بھی توجہ دیتے تھے, یہ سوچ کر میں نے اس چائنیز فنکشن کا ایک رائٹ اپ بھی لکھ رکھا تھا. اور اس کے بعد میں نے ذرا سی ہمت اپنی بندھائی اور وہ رائٹ اپ نکال کر میں نے شکیل صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ سر یہ میں نے رائٹ اپ بھی لکھا تھا اس پروگرام کے لیے, اس پروگرام کا رائٹ اپ بھی لکھا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے اس پہ نظر ڈالی اور وہ تقریباً 2-3 منٹ میں اس رائٹ اپ کو پڑھ چکے تھے وہ, اور بڑی شاباش دی اور فوراً ایک فون کیا. مڈ ویک میگزین انچارج اس زمانے میں خالد اطہر صاحب ہوا کرتے تھے وہاں پہ, اور ان سے کہا کہ آپ فوراً میرے آفس آئیے. کچھ دیر میں ریاض سجاد فوٹوگرافر تصویریں اپنی ڈرائی کر کے لے آئے تھے اور ساجد صدیقی صاحب بچوں کے جنگ کے انچارج بھی پہنچ چکے تھے اور مڈ ویک میگزین کے خالد اطہر بھی تشریف لا چکے تھے. خالد اطہر کو میرا لکھا ہوا رائٹ اپ دیتے ہوئے شکیل صاحب نے کہا کہ بھائی یہ رائٹ اپ لیجئے آپ, یہ پرسوں ایک 4-5 دن پہلے ایک فنکشن ہوا تھا چائنیز ایمبیسی کا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں, یہ شہزاد فاطمی صاحب ہیں اور انہوں نے لکھا ہے اور میں نے پڑھا ہے, مجھے بڑی خوشی, بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے. اور ہاں بھائی سجاد دکھاؤ تصویریں. انہوں نے 6-7 تصویروں میں سے ایک تصویر پسند کی اور
میگزین انچارج خالد اطہر صاحب کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس رائٹ اپ کے ساتھ آپ لگا دیجیے گا تصویر اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں تو چلے گئے، ساجد صدیقی صاحب وہاں موجود رہے۔ ساجد صدیقی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے شکیل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ ایک اپنا ایک سپریٹ فوٹوگرافر رکھیں اپنے پیج کے لیے، تاکہ دیکھیے میری طرف رخ کر کے شکیل صاحب کہنے لگے دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو فوٹوگرافی جانتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل ایفرٹس کو بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچوں کی سالگرہ کی اور مختلف تقریبات کی تصویریں آتی ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے کے اخبار میں اس کے بچوں کی تصویر آئے، مگر وہ ٹیکنیکلی کبھی اس میں کلر فاسٹ بہت ہوتا ہے، کوئی تصویر ڈارک بہت ہوتی ہے، اسے اشاعت کے مراحل سے گزرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جب ٹرانسپیرنسی آتی ہے تو اس کے پہلے 4 پرنٹس بنتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہیں جا کے پرنٹنگ پہ جاتا ہے۔ تو میری خواہش شروع سے یہی تھی کہ ہمارا ایک پرسنل فوٹوگرافر ہو بچوں کے جنگ کے لیے، جو مختلف تقریبات بچوں کی ہوتی ہیں شہر بھر میں، وہاں سے بچوں کو سلیکٹ کرے اور ٹیکنیکلی وہ ہر سب چیز کو جانتا ہے ایک فوٹوگرافر۔ تو شہزاد صاحب میں یہ ذمہ داری آپ کو دیتا ہوں، ایسا ہے کہ جو آپ کے ہوٹل میں فنکشنز ہوں بچوں کے، اس میں پیارے بچے آتے ہوں، پاکستانی بچے ہوں، فارنر بچوں کے لیے نہیں، اچھی ڈریسنگ ہو ان کی، اور آپ چونکہ شارپ فوٹوگرافی کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، اس سے ساجد صاحب یہ آپ کو ہر ہفتے 6 تصویریں دیا کریں گے جو آپ نے بچوں کے جنگ میں لگانی ہیں، اور جو تصویریں ہماری ڈاک کے ذریعے آتی ہیں اگر وہ ایک اچھا رزلٹ رکھتی ہیں، قابل اشاعت ہیں، تو آپ انہیں چھاپیے، ادروائز آپ انہیں نہ چھاپیے۔ شہزاد صاحب ہم آپ کو 6 تصویروں کے فی تصویر 100 روپے 600 روپے دیں گے۔ یہ بات ہے 1978 کی۔ اس وقت 100 روپے ایک تصویر کے ملنا اور جنگ اخبار کے ادارے سے ملنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کو شاید یاد ہو کہ سنڈے کا جو جنگ آتا تھا، سنڈے کا جنگ نہیں بلکہ جمعے کا جو جنگ آتا تھا، اس میں ایک کلر تصویر ایک مسجد کی ہوا کرتی تھی، اور باقاعدہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ عکاسی کس نے کی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی میری ٹرانسپیرنسی جنگ اخبار میں شائع ہوئی اس میں عکاسی میرے نام سے ہوتی تھی۔ میر صاحب نے مجھے کہا کہ شہزاد میاں آپ بچوں کی تو تصویریں ہمیں فراہم کریں گے، آپ ایسا کیا کریں کراچی میں بہت خوبصورت مسجدیں بن رہی ہیں، اور آپ جو بھی مسجدیں ہیں یہاں کی اس کی بھی ہر جمعے کو ایک تصویر شائع کی جائے گی، اور وہ ٹرانسپیرنسی آپ بنائیں گے، کیونکہ وہ جو ہمیں مساجد کی تصویریں ملتی ہیں وہ معیاری اتنی نہیں ہوتی کہ ان کی اشاعت کی جا سکے، تو یہ ذمہ داری بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو 6 تصویریں آپ بچوں کے جنگ میں دیں گے، اور ایک تصویر آپ کی جمعے کے اخبار میں، جمعے کا جو ایڈیشن ہوتا ہے اس میں دی جائے گی۔ بہرحال اس حوصلہ افزا میٹنگ کے بعد میں اٹھا، شکریہ ادا کیا ان کا، اور پھر مجھے چونکہ چائنیز ایمبیسی میں اپنی تصویریں جو اس دن میں نے ان کے فنکشن میں بنائی تھی وہ پہنچا دی، اور آج بھی نکلتا ہوگا، چین کے عنوان سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا ایمبیسی کی طرف سے، اور اس میں تقریباً چائنا میں جو بھی تاریخی مقامات ہیں، ان کی جو اسٹرگل ہے، چائنا جو ترقی یافتہ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا، چین با تصویر مجھے اب یاد آیا، وہ رسالہ نکلا کرتا تھا، اس میں مختلف پروگراموں کی کوریج ان کے ہوتی تھی، تو اس میں باقاعدہ وہ میری اسنیپ کی ہوئی تصویریں شائع ہوئیں، اور اس کے بعد میں پھر وہ سمجھیے کہ چائنیز ایمبیسی کے مختلف فنکشنز ہوتے تھے، وہ پھر مجھے ہی بلایا کرتے تھے، اور اس طرح میرا یہ سلسلہ ایک ملازمت کے ساتھ ساتھ میرا شوقیہ سلسلہ یہ بھی شروع ہو گیا۔ بہرحال اس ٹرانسپیرنسی فوٹوگرافی نے مجھے کراچی کے فوٹوگرافر حلقے میں اور
جو شوق رکھتے ہیں اچھی تصویروں کا، ان میں میں وجہ شہرت کا باعث بنا، اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد مختلف ڈان اخبار کے لیے کام کرنا بھی ایک اعزاز کی بات تھی۔ ڈان اخبار والوں ڈان اخبار سے مجھے کال آئی کہ آپ کراچی کی جتنی ہسٹوریکل پلیسز ہیں جو انگریزوں کے زمانے سے، پارٹیشن سے پہلے کی جو بلڈنگ ہے، جیسے مہوتا پیلس لے لیجئے آپ، اور کلفٹن پہ کوٹھاری پریڈ لے لیجئے، اور بہت سی کراچی میں ایسی عمارتیں تھیں اس وقت 1978 میں جو اپنا محل و وقوع قائم رکھتی تھیں۔ اب تو وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں نان مینٹیننس کی وجہ سے۔ بہرحال انہوں نے بھی مجھ سے کراچی کے ہسٹوریکل پلیس کی جتنی تصویریں بنوائیں، ٹرانسپیرنسی بنوائیں، اور اپنے اخبار کے لیے مختلف۔ اس کے بعد جب انسان کا جب نام شروع ہو جاتا ہے اور اچھی کوالٹی پکچرز بنانے لگتا ہے فوٹوگرافر، ہر فوٹوگرافر کا کام بہت محنت کا کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس آنکھ سے کیمرہ لگایا اور آپ نے تصویر کھینچ لی، اس کے زاویے دیکھنے پڑتے ہیں، اور ہمیں ایک فوٹوگرافر کو اس آرٹیکل کے تناظر میں، ظاہر ہے مجھے امریکن ایمبیسی میں جا کر مختلف مواد اکٹھا کرنا تھا، کتابیں پڑھنی تھیں، اور پڑھتے پڑھتے میرا بہت تجسس رہا جب میں نے یہ پڑھا کہ امریکہ کا قومی پھل جو ہے وہ پپیتا ہے، جو ہمارے کراچی میں، سندھ میں وافر مقدار میں موجود ہے، جبکہ یہ امریکہ کا قومی پھل ہے، اور ٹیکساس میں پیدا ہوتا ہے، اور کالا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، اس کا رنگ کالا ہی ہوگا، اور ایسا ذائقہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاکستان میں، کراچی میں پپیتوں کا ذائقہ ہو۔ بہرحال وہ آرٹیکل میرا لکھا ہوا شائع ہو گیا، لوگوں نے بہت پسند کیا، چونکہ ظاہر ہے اس میں ایک انفارمیشن ایسی تھی جو آج سے پہلے لوگوں کو کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اور اسی تناظر میں نے جیسے بتایا تھا کہ مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے لیے فوٹوگرافی کرتا تھا، تو مجھے موقع ملا جب فوٹوگرافی کا، میں ملیر کے فروٹ فارم میں فوٹوگرافی کر رہا تھا، تو وہاں پہ مجھے اتفاق سے ایک پپیتے کے درخت پہ 2.5 انچ کے برابر مجھے ایک ایسا پپیتا نظر آیا جیسے کوئی بطخ اپنا پنکھ پھیلائے تیرنے کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ بہرحال میں نے وہاں کے باغبان سے کہا کہ بھئی یہ تم مجھے اتار کے دے دو، میں اس کو اپنے حساب کتاب سے ٹیکنیکلی اس کی تصویر بنانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بخوشی اس نے کہا کہ نہیں، یہاں تو پپیتے بہت اس شکل کے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی ہو گئی، کوئی کسی کی گردن مڑا ہوا آدمی ہو گیا، یہ تو اللہ کی شان ہے، اس طرح نکلتے ہیں۔ بہرحال اس نے مجھے اتار کے دے دی۔ اچھا، چونکہ میں پڑھ چکا تھا یہ کہ امریکہ کا قومی پھل پپیتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ اگر کلنٹن آئے مسند صدارت پہ امریکہ کی، تو میں تحفتاً اس کی تصویر بھیجوں گا ایسے فوٹوگرافر۔ بہرحال اس خیال کو میں عملی جامہ پہنانے کے لیے جب وہ پپیتا میں گھر لے کر آیا، وہ 2.5 انچ کا گہرے سبز رنگ کا پپیتا تھا، بہت ہی کچا تھا وہ۔ بہرحال میں نے اس کو چاولوں کے بیچ میں رکھ کے 1 ہفتے تک رکھا، پھر جب اس میں قدرتی شیڈ آ گئے، یلو اور گرین ہو گیا وہ، تو میں نے پھر اس کو کروٹن کے پتے پہ رکھ کر اس کی ایک تصویر کھینچی، اور وہ تصویر بھی اتنی اچھی آئی، آپ دیکھیں گے اس انٹرویو میں، کہ جس نے دیکھا وہ واہ واہ کی اللہ تعالیٰ کی شان، اور کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرشمہ سازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال وہ تصویر میں نے کھینچ لی۔ اس کے بعد میں چونکہ امریکن ایمبیسی کی لائبریری میں آنا جانا تھا، وہاں کے پروٹوکول سے بھی واقف تھا، اس تصویر کو میں نے اخباری پیج، ہاف اخباری پیج کے، یعنی 16-20 کے سائز میں، 16-20 کے سائز میں خود جا کر ایکوا گیوٹ کی لیبارٹری تھی یہاں ڈیفنس میں اس وقت، وہاں خود جا کر میں نے اس کو اپنے سامنے ہی اس کو پرنٹ کروایا تاکہ اس کا اچھا رزلٹ آئے،
اور پھر میں نے اس تصویر کو فریم کروایا اور پھر میں امریکن ایمبیسی میں وہاں کے اتاشی جو تھے، پبلک ریلیشن جو دیکھتے تھے، ان سے ملا اور خواہش ظاہر کی کہ میں یہ تصویر، چونکہ امریکن پپیتا امریکہ کا قومی پھل ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں بل کلنٹن صاحب جو ابھی امریکہ کے 42 پریسیڈنٹ بنے ہیں ان کو تحفتاً یہ بھیجوں، اور آپ اس کو جو آپ کی ایمبیسی کی جو ڈاک جاتی ہے، ایمبیسی سے جو بھی مٹیریل وہاں جاتا ہے نیو یارک، اس میں اس کو آپ بھجوا دیں۔ جب اس کارڈ کے آنے کے بعد جو بل کلنٹن کی طرف سے لکھا گیا تھا، میرے ساتھی فوٹوگرافروں کو، اخباری صنعت سے وابستہ میرے دوستوں کو اطلاع ملی تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کی تشہیر ہونی چاہیے۔ میں تو اس حق میں نہیں تھا، میرے لیے یہی بہت تھا کہ امریکن صدر نے مجھے یہ لکھا ہے۔ بہرحال ان کی خواہش پر اس میں قومی اخبار میں اس وقت خالد فرشوری ہوا کرتے تھے میگزین انچارج، اور عادل ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کو ایک اچھی خبر کے ساتھ اور اپنے بگ ویک میگزین میں لگایا، اور اس کی سرخی یہ لگائی کہ امریکہ کے طاقتور ترین صدر کا پاکستان کے پریس فوٹوگرافر شہزاد فاطمی کے لیے تہنیتی پیغام۔ بہرحال وہ ایک وجہ شہرت بنی۔ اب چونکہ میں کیپریکون ہوں، ستارہ، بہت ساری فنکارانہ صلاحیتوں کو پسند کرتا ہوں، فنکارانہ صلاحیتوں کو مجھ میں ہے موجود۔ اس تناظر میں آرٹس کونسل بھی پہنچا، جہاں میں نے ایکٹنگ کی، ڈائریکشن کی ٹریننگ لی باقاعدہ۔ یونیسکو کے تعاون سے وہاں ورکشاپ ہوئی تھی تھیٹر کی، اور مختلف تھیٹر فیسٹیول اٹینڈ کیے میں نے ایز اے ایکٹر اور ایز اے ڈائریکٹر۔ اور شاید آپ میری گفتگو سے اندازہ کر رہے ہوں کہ آواز میں اتنا ٹھہراؤ، صحیح لفظوں کا چناؤ کیوں ہے۔ تو ظاہر ہے میرے تعلق ایک ادبی خاندان سے ہے، کچھ صفتیں وہاں سے منتقل ہوئیں مجھ میں۔ باقی آرٹس کونسل میں نے طلعت صاحب کے پرائڈ آف پرفارمنس، پاکستان کے اداکار طلعت حسین صاحب سے تربیت لی، کس طرح بول چال کی جاتی ہے، کس طرح کریکٹر کو اپنے پہ حاوی کیا جاتا ہے، یہ تربیت میری رہی۔ الحمدللہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا سینئر ممبر ہوں، جس کی ممبرشپ 92 سے میرے پاس ہے، اور ہونی تو چاہیے تھی میرے پاس پریس کلب کی بھی ممبرشپ، مگر کسی سبب نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ کہ بہت سارے، جب میں جنگ بلڈنگ میں جایا کرتا تھا 1978 میں، تو وہاں کے فوٹوگرافر مجھے ایک عجیب چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ ہم یہاں کے امپلائی ہیں، اور ہم اس طرح کی تصویریں اخبار کو نہیں دے سکتے جس طرح کی یہ چنی ہوئی تصویریں اور سوال کرتی ہوئی تصویریں، جواب دیتی ہوئی تصویریں سنیپ کر کے لاتا ہے اور یہاں اشاعت ہوتی ہیں۔ بہرحال جب بل کلنٹن کو بھیجے ہوئے پپیتے کی تصویر میری وجہ شہرت بنی، تو پھر ماشاءاللہ سب دوست ہو گئے، سب کے دل صاف ہو گئے، سب اچھی طرح ملنے لگے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ماشاءاللہ میں جملہ طور پہ اس کا وائنڈ اپ یوں کیا جا سکتا ہے کہ فری لانس پریس فوٹوگرافی کا چانس مجھے 1978 میں میر شکیل الرحمان نے دیا، اور وجہ شہرت ایز اے فوٹوگرافر میری جنگ اخبار بنی، مختلف رسائل، جرائد، اور وہ تصویر جو میں نے بل کلنٹن کو امریکہ کا قومی پھل ہونے پر ارسال کی، اور ان کا جواب، ان کا تعریفی خط، تہنیتی پیغام میرے نام آیا، یہ میری وجہ شہرت کا وجہ بنی۔ اور بس اب فوٹوگرافی کو خیر آباد کیے ہوئے کافی عرصہ ہو چلا ہے۔